اور خیریت سے ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم علیکم السلام. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی؟ سر. میں سب کچھ بتاتا ہوں ذرا. میں تھوڑا سا نا میرا دل بے سانس قرار لے ہو لو. گیا. یا علی مدد. کافی سانس لے لو. کافی دیر سے میں اسٹل بیٹھا ہوا ہوں. یقین کریں کہ میں بھی کافی دیر اسٹل سے بیٹھا اس لنک پہ ہوں. جوائن ہوا. میں آپ سے زیادہ اسٹل بیٹھا ہوں. نہیں ٹھیک ہے نا. آپ کی بات تو آپ تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 6 منتھ سے اسٹل ہوں اچھی بات. آپ کے چینل پہ. اللہ آپ کو عزت. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. اور اللہ میری آپ کو آواز آپ سلامتی کو دے. بالکل ٹھیک آ رہی ہے آگا؟ بہت بہت بہترین بہترین. میں آپ گھبرائیے کا نہیں بات کریں. نہایت مشکور ہوں. نہایت مشکور ہوں. اور دست ادب مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اللہ آپ کو عزت دے. بس میرے سوال کچھ اتنے، میں اس اپنے سوالوں کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ میں آپ کے گوش گزار کروں یا اس مسلک کے اوپر میں سوال کروں، کیونکہ یہ مسلک انتہائی پاک ہے. اور میں اس کے لیے سوال بس اپنے ایک شعبے کو دور کرنے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے جو ہے 12 ائمہ علیہ السلام کے پاک نام جو ہے وہ یاد کیے ہیں القاب کے ساتھ. ماشاءاللہ. تو وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی غلطی خامی کچھ ہو تو وہ آپ ضرور نکالیں انشاءاللہ. سر. میں اجازت ہے مجھے؟ بسم اللہ بسم اللہ. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ خوارج کی ابتدا یہ کیسے ہوئی ہے؟ تو خوارج کی ابتدا صفین سے ہوئی ہے نا. خوارج وہ لوگ تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں تھے، اور یہ لوگ عثمان کو قتل کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا. پہلے انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا نا، عثمان کو قتل کیا تھا. تو اس میں بہت سارے لوگ تھے، صرف خوارج نہیں تھے. اور اس خوارج کا آغاز نہیں تھا اس زمانے میں. انہوں نے عثمان کو، دوسرے صحابہ بھی تھے، بہت سارے لوگوں نے عثمان کے خلاف ایک انقلاب تھا مثلا عثمان کے خلاف. سب نے بھائی کہ یہ خلیفہ جو ہے مال کا تھا، ہمارا چور ہے، خائن ہے، غدار ہے، اس کو قتل کر دیا. سنت پہ عمل نہیں کرتا، یہ ظالم ہے، چور، بیت المال میں رپیری ہے. تو اس کو ان لوگوں البتہ انہوں نے عثمان کو کیا کیا، عثمان کے جو قاتل تھے انہوں نے عثمان کو بہت کہا کہ تم جو ہے خود ہٹ جاؤ، تم چھوڑ دو خلافت کو، ہم امت کو دوسرا خلیفہ بنانے دو. اس نے کہا نہیں جی، مجھے تو اللہ نے خلیفہ بنایا. اس نے کہا میں کیسے ہٹ سکتا ہوں، یہ تو مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا، میں نہیں ہٹ سکتا. تو جب اس کو بہت سمجھا، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھا، تو اس کو قتل کر دیا لوگوں نے. تو اس کے قتل کے بعد یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے لوگوں نے بیعت کی. سب لوگوں نے بیعت کی، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں خوارج بنے. لیکن یہ لوگ کیا تھے، یہ لوگ ابو بکر عمر کی خلافت کو یہ صحیح سمجھتے تھے، عثمان کی خلافت کو بھی صحیح سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے بعد میں یہ آدمی جو ظالم بن گیا نا، کہتے تھے اس کی خلافت صحیح ہے، بعد میں یہ برا ہو گیا. اچھا. اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو اس لیے صحیح سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیعت کیا، جب بیعت کیے تو خلیفہ بنے. تو یہ شیعہ نہیں تھے، یہ مثلا یہی جو آپ کہتے ہیں سنی، یہ اسی طرح کے لوگ تھے. ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح، سب کی خلافت. صرف عثمان کے معاملے میں وہ کہتے تھے شروع میں یہ صحیح تھا، بعد میں خراب ہوا. تو بعد میں جب صفین میں معاویہ کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت معاویہ کا لشکر لیلۃ الحریر میں شکست کھائی، اس کو ختم ہونے والا تھا. اگر 1-2 گھنٹے مزید جنگ جاری رہتا نا، معاویہ یہ سب قتل ہو جاتے، بالکل خاتمہ ہوتا ہے آخری، یعنی معاویہ خود بھی قتل ہو جاتا. تو معاویہ ان لوگوں نے کیا کیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم شکست کھانے والے، تو انہوں نے قرآنوں کو نیزوں پہ اٹھایا. قرآن مجید کو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو دی کہ نیزے پہ اٹھاؤ. وہ کہا کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے گا، قرآن فیصلہ سنائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے مولا امیر المومنین ایک شخص کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھتا ہوں کہ مولا نے پہلے ایک بندے کو وہ حدیث میں پیغمبر سے بھی ہے، وہ تو ہے، فرمایا تھا کہ فلاں شخص خارجی ہوگا. تو اس وقت جب قرآن کو نیزے پہ اٹھایا ہے، تو اس وقت کیا ہوا، تو پھر ان لوگوں نے یہ جو معاویہ ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. امیر المومنین علیہ السلام نے بہت کہا کہ یہ دھوکہ، ایک فریب ہے، ایک چال ہے، یہ ایک ملٹری ٹیکٹک ہے کہ تم ان کو خاتمہ نہ کرو.
قرآن ناطق میں ہوں، یہ قرآن کے صرف ایک کاغذ ہے، اس کو یہ قرآن کوئی فیصلہ بھی نہیں سنائے گا، قرآن کو کیا فیصلہ سنائے گا؟ قرآن کاغذ، آپ ڈنڈے پہ قرآن اٹھاؤ، یہ قرآن کوئی فیصلہ سنائے گا؟ تو یہ چال ہے، اس کو آپ اس کا دھوکہ نہ کہیں جنگ کرو. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم قرآن کو نہ مانیں، یہ تو ہم کافر ہو جائیں گے. بھائی قرآن، یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ جب کہہ رہے ہیں ہمیں کہ قرآن فیصلہ سنائے گا، ہم قرآن کے ان کے ساتھ کیسے لڑے جب وہ اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے جتنا کہا کہ سن لو، انہوں نے کہا نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ آپ جنگ ختم کر لیں یا ہم آپ کو قتل کریں گے. تلواریں اٹھا دی خود اپنے مولا کی طرف، خلیفہ کی طرف، اس کے خلاف. تو امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً جنگ روکنا پڑا، ویلا وہ خود شہید ہو جاتے. اس کے بعد یہ لوگ وہ تحکیم وغیرہ جو پیش آیا، اس کے بعد خوارج نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ جو ہم نے کہا تھا نا وہ ہم نے جو بات کی تھی، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم جو ہے یہ اور وہ، یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ ہم کافر ہو گئے، ہم کافر ہو گئے. ہم دوبارہ توبہ کرتے ہیں، دوبارہ وہ توبہ کر کے کہہ دیا کہ ہم دوبارہ مسلمان بن گئے. تو پھر آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ بھی کافر بن چکے ہیں کیونکہ آپ نے وہ بات مانی تھی ہماری، ٹھیک ہے، ہماری بات مانی تھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ بھی توبہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ کو شروع سے کہا تھا کہ وہ کام نہ کریں، لیکن میں کافر نہیں بنا، آپ لوگوں نے مجھے، اور آپ بھی کافر نہیں بنے تھے. وہ کفر کے مرحلے پہ نہیں آتا. مجھے تو مجبوری، آپ قتل کر دیتے، میں تو مجبوری کے طور پہ آپ کی بات مان گیا تھا، لیکن میں کفر سے توبہ کرنے میں اپنے آپ کو کیوں کہہ دوں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، میں کفر سے دوبارہ توبہ کروں. تو انہوں نے شروع کیا تکفیر کرنا کہ بھائی پوری امت کافر ہے. انہوں نے یہی کہہ دیا کہ پوری امت کافر ہے، کیونکہ پوری امت نے تحکیم کو مانا ہے، اور پوری امت کو دوبارہ کافر سے دوبارہ مسلمان بننا ہوگا، اور جو مسلمان نہیں بنے گا، دوبارہ توبہ نہیں کرے گا، اس کا قتل جائز ہے. تو پھر ان لوگوں نے کیا، پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام تو ہم کو تنگ کرتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو آ کے کفر کی آیات پڑھتے تھے، یا وہ تقریر کرتے تھے تو بدتمیزی کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے ان کو. پھر انہوں نے کیا لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ڈکیتیاں شروع کر دی. کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ سب کافر ہیں، کافر کا جان مال اور وہ سب اٹھاؤ، وہ تو کچھ نہیں ہوتا، ان کا یہ عقیدہ تھا. تو مسلمان کو راستے میں پکڑ گئے کسی بیچارے سے، اس کو قتل کرو، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو کہ بھئی یہ ہماری اسیر ہے، اس کا مال لے لو. تو جب انہوں نے یہ شروع کیا، پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے خلاف لشکر نکالا، ان سب کو قتل کرتے نہروان میں، سب وہ ختم ہو، سوائے 4-5 آدمی کے، 10 آدمی کے بچ گئے، سب باقی مر گئے نہروان میں. تو یہ ہے خوارج کی کہانی. اگر ایک بات ہے کہ یہ جو حکمین کا فیصلہ ہوا ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص کے درمیان، یہ کن لوگوں نے بیٹھ کے کروایا تھا؟ تو یہی خوارج نے کیا تھا نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یعنی قرآن فیصلہ کیسے سنائے گا، مجبور کیا گیا. ہاں، قرآن کو فیصلہ سنائے گا، کیسے فیصلہ سنائے گا؟ کہا کہ دونوں طرف سے ایلچی آئیں گے، ایلچی آ کے آپس میں مذاکرات کریں گے نا کہ جنگ کا کوئی رائے حل نکالیں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو نصب کیا اپنی جانب سے، عبداللہ ابن عباس میری جانب سے نمائندہ. اور انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ کے چچا کا لڑکا ہے، یہ تو آپ کے چچا زاد بھائی، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ خوارج نے کہا آپ کسی اور آدمی کو. انہوں نے کہا کہ آپ کو ماننا ہوگا ابو موسیٰ اشعری جو تھا، امیر المومنین علیہ السلام کا بڑا مخالف تھا، کوفے کا رہنے والا تھا، لیکن وہ مخالف تھا، اور وہ تھا بھی بیوقوف آدمی. اور عمرو بن عاص معاویہ کی جانب سے آیا نا، عمرو بن عاص بہت ہی سیاستدان، بہت ہی تیز تھا. اس نے ایسے اس کو فوراً اس کو فریب دے دی، اور کہانی مشہور ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا. بالکل، یہ بات تو میری 100% میں سمجھ آ گئی ہے مجھے. اس کی طرف سے بہت بہت شکریہ. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جیش اسامہ، میں نے آپ کی پہلے بھی تقریرات سنی ہوئی ہیں، یہ جیش اسامہ کے لشکر میں جب رسالت مآب نے ایک لشکر کو تیار کیا اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا وہ لشکر کو واپس مجبوراً کون لے کے آیا واپس، اگر تو اس کی جو کمانڈ ہے وہ ایک نوجوان کر رہا تھا. تو یہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جیش اسامہ کی کوئی اور وجہ نہیں تھی. دیکھیں، یہ ان لوگوں کو بھیجا کہاں پہ؟ روم کے بارڈر پہ بھیجا، سب بوڑھے صحابہ کو. ان کا کمانڈر کس کو تعین کیا؟ ایک 15 سالہ نوجوان کو. یعنی بڑا عجیب کام ہے، اتنا بڑا فاصلے پہ یہ لوگ جا رہے ہیں. مدینہ کہاں اور روم کا بارڈر تبوک، موتا جہاں پہ جنگ ہوا ہے، غزوہ تبوک، اس علاقے پہ آپ جائیں. موتا پہ جہاں پہ جنگ ہوا ہے نا، وہ یہ جو ہے یہ 2 مہینے کا راستہ ہے مدینے سے.
آنے جانے میں 3 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے لگتے ہیں۔ اتنا بڑا فوج کہ سب صحابہ کو اس میں شامل کیا، اور اس کے کمانڈر کس کو بنا؟ ایک کالا نوجوان ہے، اس کے ناک وہ بالکل رات کی تاریکی کی طرح، اسامہ ابن زید، کیونکہ اس کی ماں افریقن تھی نا، وہ سیاہ تھی، وہ ماں اس کی کنیز تھی، باپ اس کا بھی غلام تھا، زید بھی غلام، زید ابن حارثہ غلام تھا نا، تو ماں بھی اس کی کنیز تھی، تو یہ اس کی ماں اس کی کالی تھی، یہ بالکل کالا تھا، اور اس کے کم عمر، اور اس کا کوئی ملٹری ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بعض نوجوان ہوتے ہیں نا 15-16 سال کی عمر میں وہ فاتح ہوتے ہیں، بہت کچھ کیا ہوتا ہے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، کوئی جنگجو، اور اس کے بعد بھی اس کی جنگ میں کوئی کارروائی نہیں ہے، کسی جنگ میں اس کی کوئی کارروائی ہے نہیں، اسامہ بالکل معمولی آدمی ہے۔ اس لشکر میں کس کو شامل کیا؟ سب صحابہ، سینئر صحابہ، بوڑھے جو ہیں، وہ شیوخ جو جتنے صحابہ کرام ہیں، سب کو شامل کیا، اور ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، کہاں چلے جاؤ؟ اتنی دور، اور وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا، بارڈر پہ چلے جاؤ نا، وہاں اب دوسرے جنگ ہے نا، مقابل سے کوئی لشکر آیا ہو، کوئی رپورٹ آئی ہے کہ بھائی شام والے حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کے مقابلے کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی وجہ ہے نہیں۔ جتنے مغازی پہلے تھے، مثلا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، ان کے اسباب ہیں، کوئی سبب ہے، مثلا ابو سفیان لشکر لے کے آ رہا ہے تو ان کے مقابلے میں نکل آیا نا۔ یہ غزوہ جو اسامہ ابن زید ہے، اس میں کوئی وجہ ہے ہی نہیں سوائے ان کو مدینے سے دور کرنے کے، اور ان کو صحابہ کو پتہ چل گیا تھا، صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ساتھ جو کر رہے ہیں یہ ہماری بے عزتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ خود انہوں نے بتایا بھی تھا کہ میں مرنے والا ہوں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، یہ ہمیں دور کریں گے تاکہ خلافت ان کے چچا کے لڑکے کو ملے، جب ہم مدینے میں ہیں ہی نہیں تو سب لوگ ان کے ساتھ بیعت کریں، جب وہ ہم واپس آئیں گے تو ہم سے کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ ان کی خلافت بن 3-4 مہینے کا راستہ ہے آنے جانے میں، ٹھیک ہے نا، ہم جب واپس آئیں گے تو ہمارا کچھ بنے، ان کو پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے پیغمبر نے لعنت کی، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے، اس اللہ کی انہوں نے لعنت خریدی، نکلے نہیں، تو وہ لشکر نہیں نکلا، لشکر آخر تک نہیں نکلا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ بیوقوف تو نہیں تھا کہ پیغمبر ایک نوجوان کو ادھر ان کے کمانڈر بنائے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ شام کی طرف تم چلے جاؤ، اور شام میں کچھ ہو بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب جنگ موتا جو ہے، جہاں پہ جنگ موتا 3 سال پہلے ہوا ہے، اگر اس کا انتقام لینا تھا نا، جو لوگ کہتے ہیں جنگ موتا کا انتقام تھا، وہ 3 سال پہلے لے لیتے، ابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ پھر وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، وہ صحابہ کو پتہ چل گیا تھا نا، تو انہوں نے بھائی لعنت وغیرہ سب خریدی، نکلے نہیں، پیغمبر کی جب وفات ہوئی ہے انہوں نے اپنی خلافت بنا دی، پھر انہوں نے اسامہ کو بھیج دیا، اور عمر ابو بکر یہ لوگ نہیں گئے، اور آخر تک ابو بکر جو ہے ابو بکر خود اسامہ کی عزت کرتا تھا، اور اس کو امیر کہہ کے خطاب کرتا تھا، یعنی جو شخص خلیفہ بنا ہے نا، اس کا اپنا کمانڈر جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام میں، وہ اسامہ جو 15 سال لڑکا ہے، ایک کالا چپٹا، جو نہ علم ہے، نہ فقہ ہے، نہ مردانگی ہے، نہ خاندان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا کہ ان کی پوزیشن میرے نزدیک یہ ہے کہ ان سے ایک 15 سال لڑکا جس کی کوئی نہ سیاسی تجربہ ہے، نہ کوئی دنیا کی کوئی تجربہ ہے، نہ جنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کی خلافت کو پیغمبر نے ہمیشہ کے لیے باطل کر دیا، یہ اتنا حکمت عملی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے، ان کو تو پتہ تھا کہ یہ جائیں گے نہیں، لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے، اور لشکر بنانے، ان کا تاریخ کو سبق مل گیا نا، تاریخ میں بعد میں دیکھنے والے سوچیں گے کہ پیغمبر نے کیوں تہیا، جب وہ خود بیماری کی حالت میں خبر بھی دیا کہ میں دنیا سے جانا، اس وقت میں ان کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے، کیا حکمت عملی ہے، اس کی وہی حکمت عملی ہے کہ ان کو جب مدینے سے نکالے جائیں گے تو ان کے بھائی کا خلافت بن جائے گا، تو ان کے خلافت کا کوئی جتنے خلافت کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو حزب اختلاف ہے، وہ مدینے سے باہر ہوں گے، وہ بھی اس طرح ذلیل کے نوجوان کی کمان کے اندر، اور اگرچہ پیغمبر کو پتہ تھا کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے، لیکن حجت تمام ہو گئی، بھائی حجت کئی لحاظ سے تمام ہو گئی امت پر، اور یہ مطلب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے جاہل صحابہ، سب سے ناکارآمد صحابہ، یعنی اسامہ ابن زید، یہ بھی ابو بکر عمر کا امام ہے، تو پر ابو بکر عمر کی امامت کی کیا حیثیت ہے؟ جنہوں نے کچھ مہلت کے لیے، مطلب کہ ایک نوجوان کی امامت کو قبول کر لیا، اور اپنی آخری وقت تک ان کو اپنا امام کہتے رہے، 15 سالہ نوجوان کو، لیکن اس کی امامت پر آج تک ہر بندے کو شک شبہ ہے، جو رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور
بس کچھ بیان کرنا کیا میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے بس. اور اب میں اپنے مین مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. جی سر، اللہ آپ کو عزت دے، بولیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو 12 معصومین علیہ السلام کے پاک نام جو ہے میں نے جو یاد کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اگر القاب کے ساتھ اگر کوئی کمی خامی تو ان کے ناموں میں نہیں ہے، وہ میری زبان میں ہو سکتی ہے. جی تو ہو تو کوئی ضرور نکالیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امیر المؤمنین، سید الوصی، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا پاک سیدۃ النساء العالمین. بس اس معصوم نام لینے کی مجھ میں ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء. میں آگے بڑھتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا پاک سید حضرت امام حسن المجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام. سلام اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا غریب الغربا امام حسین علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام باقر العلوم الرحمن علیہ السلام. سلام اللہ ماشاء. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام. ماشاء. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام علی رضا علیہ السلام. ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سلام امام اللہ. محمد تقی الجواد علیہ السلام. ماشاء ماشاء. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام محمد نقی الہادی علیہ السلام. ماشاء. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام محمد حسن عسکری علیہ السلام. ماشاء. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حجت اللہ، بقیت اللہ، وارث رسول، وارث الائمہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو عزت. خدا میرا اللہ آپ کو اور سلامتی. آپ کا اور جتنے بھی سننے والے ہیں، ہم سب کا شمار ان کے غلام ابن غلام میں کرے، ماشاء اللہ کیونکہ ماشاء اسی اللہ، میں آپ کو نجات ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت. بس آگا میرا جی دل سر. شاد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا بالکل. میں آپ کو اللہ آپ کو اب عزت. نیکسٹ کال میں بتاؤں گا کہ میں بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں. ماشاء. اور یہ میں آپ کو اب اگلی کال اگر زندگی اللہ پاک آپ کو زندگی سے نوازیں تو پھر آپ سے میں بات کروں گا، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے. بس تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو عمر طویل، عافیت، ایمان، صحت اور رزق وسیع کے ساتھ عنایت فرمائے. خیر دنیا خیر آخرت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں.